टेक्नोलॉजी का बड़ा मसला जी है। हुजूर, आप पर खुदा की सलामती जी। जी। हम आज की इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं सच्चे वालिदैन के नाम से एक शेर के साथ कि तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम वाह जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। वाह। हम शुक्रगुज़ार हैं सच्चे वालिदैन आसमानी खुदा के कि उन्होंने हमें इस दौर में पैदा किया, मसीह ज़माना के दौर में, कि हम उनसे मारिफ़त इलाही की बराह रास्त तालीम और तरबियत हासिल कर सकते हैं। तो आज की महफ़िल का हम आगाज़ करते हैं हमारे एक जी मेंबर के सवाल से। वो पाकिस्तान से सवाल करते हैं। जी। खुदा के दिल से उनका सवाल है कि हज़रत ज़हद अलैहिस्सलाम, आपकी तालीमात से पता चला कि खुदा की ज़ात अंधेरों से आश्कार हुई है। तो जी। मेरा सवाल और मेरी अर्ज़ ये है कि क्या खुदा की ज़ात जानते हैं और क्या उन्होंने आपको बताया है कि अंधेरों का खालिक कौन है और ये अंधेरे कहाँ से आए हैं? जी जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हुजूर। अच्छा। जी जी, आपकी आवाज जरूर आ रही है बेहतरीन। So what I have to do in case it goes? Du musst erstmal unten drauf gehen und dann kommt ja oben das Bild und dann einfach drauf gehen. Hier unten, warte. Guck mal. Wenn du hier runter gehst, dann kommt das da oben. Siehst du das? Wenn du hier mit dem Pfeil einfach runter gehst, hier runter. Okay. Einfach nach unten gehen. Okay. Und dann, siehst du das hier? Okay. Gut, dann gehst du da wieder drauf. Ja. Und dann ist es groß. Und versuch einfach nicht hier dran zu Ja, kommen. okay. अच्छा, अगर आप पहले हम शुरू करते हैं पीछे से, इस्लामी किताबों का मुताला करें तो कुरान में भी है अल्लाह को नूर समावात पता है, वो नूर है आसमानों और जमीनों का। तो रात में है कि खुदा ने 3 प्रोसेस है, 3 वक्त लगे। शाम थी जब खुदा ने इस काम शुरू किया, रात थी जहां इंतजार किया। जैसे आप पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, फिर उसके बढ़ने के लिए एक वक्त है। आप उस पौधे को जड़ से तो नहीं काटते कि एक दिन में इतना बड़ा हो जाए। फिर जो सुबह हुई तो वो फल लगा, ये पहला प्रोसेस है। तो वहां शाम हुई, रात हुई, फिर वो पहला मरहला जब आया तो खुदा ने नूर को देखा तो कहा रोशनी, कहा कि रोशनी अच्छी है। तो अब आपसे सवाल है, रोशनी पहली दफा तो रोशनी से पहले कहा था? थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें। तो तीनों जो इल्हामी किताबें हैं वो बताती हैं कि खुदा के साथ। अब हमारे साथ क्या हुआ? खुदा ने कहा जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो जहां पे वो खड़ा हुआ था खुदा के साथ, सामने तो ये कायनात थी। पहली कायनात तो ये थी जो निचली, जिसे सितारों से जीनत दी गई। इसे हम कहते हैं लोअर क्रिएशन। क्या कहते हैं? लोअर क्रिएशन। जी हुजूर। तो इनडायरेक्ट क्रिएशन। फिर एक और कायनात है जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट डोमिनियन ऑफ गॉड। तो ये इन दो जहानों के अंदर जो है, निचली कायनात और एक की कायनात है। तो खुदा ने इसे निचली कायनात की कहा है, जहां पे इंसानियत है, फरिश्ते हैं और मखलूकात है। तो इसे कहा गया है निचली कायनात। तो इस निचली कायनात के अंदर मादा भी है, मैटर्स जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वक्त भी दरकार है, नूर भी चाहिए, रफ्तार भी चाहिए, और यहाँ पे स्पेस भी है, यानी कि खला भी है। तो इन चीजों, इस निचली कायनात के अंदर अगर आपके पास नूर नहीं है तो रूह की दुनिया में आप कहाँ जाएंगे? वहां तो कहो मका के जहान शुरू हो जाएंगे और
آپ کے پاس نور نہ ہوا اندھیرا، اور نور کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، بے تو شک وہاں جہانوں کی زندگی شروع ہو گئی. نہ آپ کے پاس نور ہے. نور ہو تو پھر وقت چاہیے، پھر چاہیے ہمیں خلا. تو خدا کی ذات کہتی ہے میں وقت گاڈ آئی ایم ٹرانسینڈ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس، میں وقت اور خلا سے اوپر ہوں. اچھا، جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا اس کے سامنے تو وہ کائناتیں تھی جو وہ بنا چکا. پیچھے دیکھا تو وہ جو تھی وہاں اندھیرے تھے، ابھی کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا. تو خدا نے کہا جہاں پہ تو کھڑا ہے یہاں پہ نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی اور مخلوقات، کوئی بھی نہیں آیا. تو میں نے وہاں پہ سجدہ کیا. تو خدا نے کہا اب میرے اندر آ جا نور کے. واہ تو دو طریقے ہیں. خدا جب ٹوٹ کے پیار کرتا ہے تو کہتا ہے آ میرے نینا میں آ جا، میری نگاہوں میں. واہ اس کی تعریف یہ ہوگی تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا. واہ خدا کی آنکھوں کے سوا ان جہانوں میں تم جہاں جہاں بھی جاؤ گے، جن جن جہانوں میں پہنچو گے، جنتیں بھی دیکھو گے، عجیب عالم بھی دیکھو گے، بہاریں بھی دیکھو گے، جو یہ 5 حصے تصور نہیں کر سکتی. لیکن ہر جہانوں میں تمہیں ایک چیز کی یاد آئے گی، 2 چیزوں کی. ایک کہ خدا کا دیدار ہو جائے وہاں پہ کچھ دیر کے لیے، اور دوسرے ایک دفعہ پھر نین مل جائے خدا کے چند ہے. تو اس نے مجھے کہا میرے اندر آ. تو جب میں گیا خدا کے نور کے اندر تو وہاں تو انگنت جہان تھے نور کے. تو جب یہ سفر کیا تو کتاب میں لکھ دیا ہے کہ ہم کس کس پروسیس کس کس طور سے گزرے. اب یہ ہے کہ مادہ اندھیرے کس نے تخلیق کی، یہی سوال ہے نا. جی حضور اچھا، اب وہ باتیں سائنس بھی بتا رہی ہے جو مذہب کی تو پہنچ ہی نہیں. وہ تو یہ کہہ کہ سب کچھ خدا نے کیا ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ خدا پہلا مقدمہ ہے ان جہانوں کا، یعنی کہ خدا سے پہلے کچھ جو تھی تخلیقات نہیں تھی. تو اب تاریخ ہے کہ مادہ جو ہے وہ 2 چیزیں بتا رہے ہیں سائنس. یا تو وہ خدا کے ساتھ تھا یا وہ ہمیشہ کے لیے تھا پہلے. واہ اس مادے میں یہ چیز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر 4000 فارنہائٹ جہاں پہ مینس ہو جائے، جیسے آپ کے پاس ایک ریفریجریٹر ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں، کوئلہ کہتے ہیں، جس کے اندر فریز ہو جاتی ہے، جی حضور ڈیپ فریزر جی ڈیپ فریز. تو جہاں پر نور نہیں تھا پہلے، بھائی نور تو خدا سے شروع ہوا نا. تو یہ مادہ جب ڈیپ فریز ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیپ فریز میں بھی سنو آنی شروع ہو جاتی ہے. جی آئے تھے نا؟ تو جو مادہ فریز ہو گیا تھا اس کے اندر ہزاروں ایسے ایلیمنٹ تھے جن میں زندگی تھی، واہ لیکن وہاں تھا کوئی نہیں. تو جو سائنس اب کہہ رہی ہے کہ وہ پہلا مقدمہ جو ان جہانوں میں ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے 19 دفعہ یہ معاملہ ہوا، لیکن وہ جو ہستیاں تھیں وہ جیسے بچہ کا عورت کے بچہ ہوتا ہے تو 3 مہینے میں وہ کیا کہتے ہیں پریگننسی ضائع ہو جاتی ہے. جی حضور کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو 19 دفعہ ہوا ان اندھیروں میں، لیکن 20ویں دفعہ
یہ خدا جسے ہم خدا کہتے ہیں اس نے سروائیو کیا واہ اس مادے میں سے. اب اس کی مثال تھوڑی سی سمجھانے کے لیے نیچے کی طرف آؤں گا. جب عورت اور آدمی میں ایسے ہیں جو ملتے ہیں تو وہ خاکی وجود آنا شروع ہو جاتا ہے. خاکی جی وجود. سائنس کہتی ہے پہلے کان، پھر آنکھیں، پھر دل بنتا ہے، پھر باقی وہ لوتھڑا بنتا ہے. تو پہلے نہ وہاں کوئی سناہٹ تھی، نہ وہاں کوئی دیکھنے والا تھا، نہ وہاں کوئی محبت کا جذبہ. واہ تینوں چیزیں. تو اب 3 مہینے کے اندر بچہ اگر ضائع ہو جائے تو روح نہیں آتی جب تک. 3 پروسیس میں نے بتایا. 3 مہینے میں جب روح آتی ہے تو جب چاہے جا سکتی، جب چاہے آ سکتی ہے. جی اس دوران میں اگر وہ مادے کا جو لوتھڑا ہے وہ اگر ضائع ہو جائے، عورت کے بچہ ضائع ہو جائے تو روح واپس چلی جاتی ہے روح کی دنیا میں. پھر اگلے 3 مہینے جو ہوتے ہیں اجازت کے ساتھ آتی جاتی رہتی ہے. آخری 3 مہینے پھر مانوس ہونا پڑتا ہے جسم کے ساتھ. تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو ہے روح، جیسے قانون ہے سول، سسٹم بنایا خدا نے. سول کو کہتے ہیں SOUS، سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. جی یہ وہ ہے فورس جس کو قرآن کہتا ہے کہ جب میں اپنا پھونکوں، اپنی روح پھونکوں اور وہ زندہ ہو جائے تو تم سجدہ کرو. واہ اچھا، اسے کہا جاتا ہے یونیورسل پرائم فورس. تو جیسے ہی بچہ پہلی سانس لیتا ہے وہ روح اس کے اندر ہوتی ہے اور فراق سے وہ دھماکہ ہوتا ہے، جیسے دھماکے سے کائنات آئی تھی. جی پھر روح اور جسم کا ملن جب تک رہتا ہے جب تک موت نہ. ٹھیک ہے. بے شک تو یہ جو پروسیس ہے مادہ، یہ خدا سے پہلے کا تھا. خدا کہتا ہے میں روشنی کا خالق ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اندھیروں کا بھی خالق ہوں. بے شک تو یہ مادہ آپ دیکھ لیں، خدا نے بتایا مجھ سے پہلے تھا لیکن وقت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وقت تو تھا ہی نہیں، وقت تو نور سے شروع. جی تو یہ مادہ، یہ مردہ مادہ تھا، اس کو زندگی دینے والا بھی یہ خدا کے ساتھ. واہ تو اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ تھے جو عورت اور آدمی کے درمیان ہوتے ہیں. تو اس میں فرق یہ تھا کہ خدا کا کوئی والدین نہیں تھا. پہلے وہ قوم مکا کے شعور میں تھا، لاشعور میں. وہ صرف قوم مکا کا شعور تھا. پھر وہ جب شعور میں آیا تو وہاں سے زندگی شروع ہوتی اور وہاں سے پھر مختلف نور شروع. تو یہ ہے. تو مادے کو، اندھیروں کو تخلیق کرنے والا کوئی نہیں تھا. سائنس کہتی ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جہاں پر روشنی نہ ہو، نور، وہاں پر جیسے ڈی فریز ہو تو سنو بھی ہم نے دیکھا کہ سنو آنا شروع ہو جاتی ہے جب مائنس ہو. جی تو اس مادے کے اندر یہ سارے ایلیمنٹ ہیں. اب یہاں فرانس کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. 60 میل کے اس فاصلے میں 60 میل کے انہوں نے ایک دھماکہ کرنا تھا. وہی دھماکہ کرنا تھا، انہوں نے ایکسپلوشن کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. اچھا، وہ دھماکہ نہیں ہو سکا، شاید کوئی فرشتہ انگل مار گیا، لیکن وہ دھماکہ ہوگا. تھوڑے سے اچھے لوگ آئے. تو اس دھماکے سے سائنس کیا کہتی ہے، یہ اور ایلیمنٹ کا پتہ لگے گا. اس ایلیمنٹ میں خدا کی تحریر ہے، وہاں سے پتہ لگے گا ہمیں کہ یہ خدا کی ذات کیسے وجود میں آئی اور یہ ساری کائنات. واہ امید ہے آپ کو جواب مل گیا.
جی حضور، بہت شکریہ حضور۔ میں اب حضور سے درخواست چاہوں گا کہ اگر ممبران میں سے کوئی حضور سے سوال کرنا چاہیں تو پلیز وہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات۔ اس کے بعد پھر میں ایک اور ممبر کا سوال ہے وہ حضور سے درخواست کروں گا، تو آپ پلیز اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جی جی، شاید کو مائک ہے تو میں سوال کرتا ہوں جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور، میں ایک اور ممبر کا سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی شکریہ حضور۔ یہ ہمارے ممبر فرماتے ہیں حضور نے کہا تھا کہ پہلے فرشتوں کے ہاتھ میں سارا نظام تھا، جنت دوزخ کا۔ اب خدا اپنے بندے سے پوچھے گا زندگی کے بارے میں، کیا بتا تو جانا چاہتا ہے یا نہیں؟ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حضور کہ یہ وقت کب آئے گا جب انسان اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے گا، کہ خدا اس کو یہ موقع دے گا کہ اب فرشتوں کے ہاتھ میں تیری تقدیر نہیں ہے، تو فیصلہ کر تو نے کب اس دنیا سے جانا ہے یا یہاں رہنا ہے، یا جو خدا کے وعدے ہیں وہ دور کب شروع ہوگا، یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ دور جو ہے کوئی 100 سال میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کی مثال میں دیکھو، ابھی تک انسانیت جو ہے یا ان کے جو اماں ابا ہے، یہ ایک تو وہ نافرمان تھے آدم، اور یہ جو مسیح کا انکار کرتے ہیں خدا کے دین کا، یہ بھی نافرمان ہے، جس کو نوٹ کر لیا۔ تو ابھی تک تو خدا کی دنیا نہیں آئی۔ آپ اس کا اندازہ یوں کریں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں اندھیرا ہے، اگر آپ ایک مومبتی جلائے تو کتنا اندھیرا دور ہوگا؟ سب اندھیرا دور نہیں ہوگا، لیکن اتنا دور ہو جائے گا کہ کچھ دکھائی دے گا۔ ٹھیک ہے؟ بے شک۔ اسی طرح جب گناہوں کی طرف سے انسان آتا ہے، یہ ظالم آتا ہے، اب جیسے ایک اٹل اندھیرا ہے تو میں وہاں سوئی پھینک دوں تو وہ آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں آئے گی نا۔ کوئی چراغ چلاؤں تو کوئی موٹی موٹی چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو اب خدا کی زمانہ شروع ہوا ہے مجھ سے، تو اس کے لیے خدا نے کہا 100 سال، یہ اینڈ جو صدی ہوگی یہ میری دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو جیسے خدا نے کہا کہ جب سے زمین بھر جائے گی تو اتنا نور ہو جائے گا، اور خدا کا نور، ان کا نور، خدا کا نور، کہ چھوٹی سے چھوٹی جو غلطی ہوگی وہ بھی نظر آئے گی۔ اچھا، اس دنیا میں یہ ہوگا کہ اگر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ شاید وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے ہوں، لیکن کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہوں گے جو خود بتا دیں گے بھائی کہ کب تیرا وقت آ رہا ہے۔ اور اس 100 سال کے ٹپنے کے بعد تو پھر ایسے لوگ ہوں گے جیسے خدا نے کہا کہ زمین میرے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی۔ وہاں یہ زمانہ شروع ہو جائے گا، حادثات نہیں ہوں گے، بدقسمتی نہیں ہوگی، بیڈ لک جسے کہتے ہیں، بیماریاں نہیں ہوگی، اور انسان خود فیصلہ کرے گا۔ ابھی تک تو فرشتے جو ہیں ملک الموت یہ آتے ہیں نا، یا یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے یہ جہانوں کے فیصلے نہیں کرتے فرشتے، ان کے اوپر بھی اور مخلوقات ہیں، وہ ان کے فیصلے کرتے فرشتوں کے۔ ہاں یہ ہے کہ
یہ زمین کا اختیار ان کو دیا گیا ہے، تو زمین کے فیصلے ابھی تک یہ کرتے تھے. اب جو کیونکہ خدا کا دور شروع ہوا ہے تو خدا نے کہا کہ اس صدی کے آخر میں یہ خدا کی نورانی مخلوق اترے گی، گولڈن اور آسمانی مخلوق. یہ فرشتے اپنی دنیاؤں میں واپس چلے جائیں گے. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا، مذہب شروع کیے، انسان کی ریل جو ہے وہ پٹری سے نیچے اترتی تھی، اوپر چڑھایا. اب کیونکہ وہ زمانہ کامیابی کے ساتھ خدا کی بنیاد قائم کر دی ہے تو اب ان کا دور نہیں رہا. تو اب پھر انسان فیصلہ کرے گا 100 سال کے بعد کہ اس نے کب خدا کے حضور پہنچا. واہ، تو اس کا دور بتایا خدا نے. یہ صدی کا آخر جو ہے زمین خدا کے نور سے روشن ہوگی، اور خدا نے کہا میں اپنے محبت کرنے والوں سے اپنا چہرہ کیوں چھپاؤں گا. بے شک. وہ ان سے چھپائے گا جو آدم، اور یہ جو آدم حوا تھے جن کی نسل سے یہ فرشتے تھے، جن کی نسل سے یہ نبی تھے، یہ بھی نافرمان، ان کی نسلیں بھی نافرمان. اور اب خدا نے کہا ہے کہ ان کا دور ختم ہو گیا. نیا آدم سے نیا زمانہ شروع ہے خدا کا. تو ہم کسی پہ الزام تشریح نہیں کرتے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. کسی کو تکلیف ہو تو بھی ہمارا کیا ہے، خدا سے تکلیف ہے، ہم سے تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم لب کشائی نہ کریں اور اپنا منہ کھول کے پورا سچ نہ بتائیں. ہم تو بتاتے رہے. ہمیں اس پرانے زمانے سے، یہ جو پرانا زمانہ ہے شیطانی، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. بے شک. اچھا جی حضور بہت شکریہ. جی ندیم بھائی، اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کرنی چاہیں حضور سے تو آپ اپنا مائک آن کریں. شکریہ. جی خدا کی سلامتی ہو حضور. آپ پر بھی سلامتی ہو. میرا کوئی سوال ہے، میں حضور کو سن رہا ہوں صرف. اچھا جی شکریہ. جی ہمارے کسی اور ممبر نے کوئی بات پوچھنی ہو، جی بات کرنا چاہیں تو پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی چٹا صاحب، آپ کوئی بات، کوئی سوال حضور سے کرنا چاہیں تو پلیز یو مے گو. بس میری حضور سے یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے پیارے حضور مجھ سے ناراض نہ ہوں. میں بہت لگتا ہے کہ خدا نہ خاصا پتہ نہیں حضور مجھ سے ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر میری جب میں ایک دفعہ نصیحت کیا کروں تو جو خدا والا ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں کہتا. تو جب میں ایک نصیحت کیا کروں تو پھر دوبارہ اس سوراخ میں نہیں. جب میں بتا دیا کروں میں فالو کرتا ہوں انشاءاللہ. جی حضور. اور خدا رحم کرے ہمارے پر. اگر ہماری وجہ سے کسی ممبر کو کوئی نقصان ہو گیا تو خدا کی ذات کہتی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. اس لیے میں نے چن کر 2 شخصوں کا انتخاب کیا کہ ممبروں سے ان کو ڈیل کرنے دیں. ایک ہے عطا صاحب، ایک ہے سوئی صاحب. اور آپ اپنے وہ پرانی عادتیں چھوڑ دیں. بھائی تو کہاں سے آیا ہے، بھائی تیرا کیا تعلق ہے، اچھا بتا اپنے متعلق. ہمیں یہ کڑیلنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اور میں نے خود بھی، کیونکہ یہ ذمہ داری میں نے ان 2 شخص کو سونپی ہے، میں خود بھی آج تک کسی ممبر سے کہ بھائی آپ کہاں سے ہیں، آپ زیادہ تفصیلات، وہ جب ایز اے وفا کے وقت میں 2-4 سوال کر لیتا ہوں ایسے ہے مشن. اس کے بعد میں نہیں رکھتا. یہ کام جن کا ہے ان کو کرنے دیں پلیز. اور خام خواہ کے ٹیلی فون نہ کھڑکایا کریں کہ میں پتہ کر رہا ہوں بات کو خریدوں. کیونکہ اگر وہ یورپ میں ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے، کیونکہ یورپ میں کوئی کسی کا کیا بگاڑ لے. پھر آپ آزاد ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی کچھ کر کے تو دکھائے کسی کا تو طبق روشن ہو جائے. وہاں ایسے حالات ہیں کہ آپ کی ایسے کرنے سے دوسروں کو نقصان پہنچے. اس لیے احتیاط کرنی پڑے گی. جی حضور بہت شکریہ. جی حضور
मैंने अभी देखा अच्छा, नदीम भाई कोई बात करना चाहते थे। जी हुजूर। वो मैं जी एक बात हजूर बात करें हजूर। अच्छा, वो मैं एक बात ये वो आपने बात ही बुला दी, लेकिन वो बात ये थी कि अभी तक जिस जिसका हमारे मानने वाले का वक्त है, तो कम से कम 1 या 2-3 महीने पहले बता दिया। ये वाह वाह। तो यहाँ तो अभी से मामला शुरू हो गया है। जैसे हमारे हेमंत का जब आया, तो सुबह सुबह मैं जब ऑफिस में जाने लगा तो रो रहा था। तो मैंने पूछा, भाई खैरियत है? कहने लगे कि आज रात फरिश्ते आए थे कि हम 3 माह बाद और इस ऐसे ऐसे वक्त पे फिर आएंगे तुझे लेने के लिए आए हैं। वाह तो यहाँ तो मामला कभी से शुरू हो गया। हमारे जो और थे उनको भी बता दिया गया था, और खुदा की जात ने मुझसे तो ये कहा है कि जब मैं आऊंगा खुद तुझे लेने के। तो ये मामला अभी से शुरू हो गए हैं। तो वो क्या कहते हैं जी, जब वो मौसम बहार आती है तो वो कोपले, वो क्या कहते हैं, वो फटने लगती है। क्या कहते हैं? जी, कोपले। वो फूलों की जी जब कोपलें वो वो फटने लगती हैं, हाँ जी, बिल्कुल। जी। जब वो खुलती है तो पता लग जाता है कि बाहर का जमाना शुरू। वाह तो वाह। ये बता दिया है खुदा ने कि ये ना कहो कि वो दुनिया कब आएगी। वो तो अब कोपले फट चुकी हैं, सिर्फ वक्त की बात वाह। है। जी। तो अभी तक तो जो डेथ मेरे हाथों से दफनाया भी मैंने, तो यहाँ पे प्रीस्ट बोलते हैं, वो भी खुद ही किया। सारा कुछ मैंने खुद ही किया अभी तक। वाह। तो ये तो हमारा तो दौर अभी यही से शुरू, बेशक। खुदा हमें तो बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी जाने से पहले बताएगा कि अब तेरा वक्त आ गया वाह वाह, आमीन। है। अच्छा, हाँ, अब बात करें। जी हुजूर, क्या बहुत शुक्रिया करें? जी। हमारे नदीम भाई कोई बात करना चाहते थे, तो मैं पहले ये गुजारिश कर लूँ, हुजूर से पूछ लूँ। हमारे इस सेशन के 6 मिनट्स अभी बाकी हैं हुजूर। क्या आप कितने हमें बाकी है? 6 मिनट, तो क्या आप तो 6 मिनट, दूसरा सेशन करेंगे हुजूर 6 इसके बाद, या हम इस सेशन को ख़त्म कर दें इसके बाद? 6 मिनट तो अभी 6 मिनट तो कोई बात नहीं अभी। जी जी, यानी इसके बाद हुजूर क्या हम दूसरा अगला सेशन कर सकते हैं आपके हाँ साथ? हाँ, करेंगे, जी शुक्रिया। दूसरा करेंगे, जी शुक्रिया हुजूर। एक और करेंगे। जी नदीम भाई जी, प्लीज़ कल कैरी ऑन। जी हजूर खुदा की सलामती। हजूर मुझे ना आपकी जो तस्वीर है ना, जो जवानी वाली, जी जिसमें आप यंग है, जी। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आपके साथ बड़ी देर रहा हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, फिर भूल जाता है। जब मैं अपने ज़हन पे जोर डालूँ ना, तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ी देर आपके साथ रहा हूँ, या बड़ी देर मुझे आपने अपने साथ रखा है। ये क्या है हजूर? मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझे याद ऐसे आता है जैसे मैं आपके साथ बड़ी देर रहा हूँ। वो ये है कि वाह। कभी तो ये दिल मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए सदियों के नाते। तो ये जो आपको याद या ख्याल आता है, तो ये जैसे फूल तो फासले पे होते हैं, उसकी रोशनी बताती है सूंघ कर। तो आपने कुछ जमाना मेरे साथ रूह की दुनिया में गुजारा है। तो जब आपकी हिस्सें बहाल हो जाएगी पांचों, तो एक ही चोट से आपको वो जमाना याद आएगा जब रूह की दुनिया में मेरे साथ, ठीक है? वाह। तो ये सारे मामलात हैं। अब देखो ना, मैं तो खुदा की मंशा पे चलता रहा, लेकिन एक ही चोट से खरबों जन्म मुझे खुदा ने देखा। वाह। एक एक ही चोट पड़ी तो सारी यादें ताजा हो गई। तो आप में से बहुत है जो इस वक्त ईमान लेके आ रहे हैं मसीह जमाने पर। इन्होंने ये चुन के भेजे गए थे कि हम उस वक्त जाएंगे और मसीह जमाने के मददगार हों। वाह। तो खुदा ने कहां कहां से लाके आपको हमें मिलाया, देखिए, और कैसे कैसे जरिए इस्तेमाल किए। वाह। लेकिन ये बात खुदा की दुनिया में तो खुल जाएगी, हर कोई देख लेगा कि मैं कहां कहां रहा हूं। यहाँ की
تو اب یہ ہماری ایک ماں بوک سے ہے، انہوں نے 20 سال منادی کرتی رہی کہ عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے. تو پھر وہ منادی کرتے کرتے جس کے ساتھ منادی کرتی تھی وہ تو خامن تو مر گیا. تو پھر وہ سیمینار میں آئی. تو اس دن جب وہ سیمینار میں جب عیسیٰ کی وجہ سے جانے لگی تو 20 سال کے بعد پہلی دفعہ عیسیٰ نے اپنا دیدار کرایا اس عورت کو اور کہا اے عورت وہیں بیٹھ جا کیونکہ اندر تو مسیح زمانہ کھڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو کہتے پھر میں بڑا روئی، میں گئی. پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو کافی وقت گزار چکی ہوں روح کی دنیا میں اس مسیح زمانہ خدا کے دن کے بعد. تو یہ یادیں تازہ ہو جائیں گی اور خدا کی دنیا میں تو ایسی تازہ ہوں گی کہ ہر کوئی کسی کو ایک دوسرے کو پہچان دے. واہ. اب دیکھیں نا، ایک 80 سال کا دور نہیں گزرے گا، آپ افریقہ میں ہوں گے یا ایشیا یا کہیں بھی ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی عمر شاید 20 سال ہو یا جو بھی ہو، خدا کا نور آگے کہے گا یورپ کی فلائٹ لے، یورپ جا، اور میں نے اس عورت کو تیرے لیے چنا. واہ واہ. آپ ادھر اس لڑکی کو بتایا جائے گا کہ یہ شخص دکھایا جائے گا کہ یہ آ رہا ہے، میں نے اس دنیا میں تمہارا بندھن کیا. یہ دونوں ملیں گے، دونوں پہچان جائیں گے. تو یہ جو رشتے اور ناطے ہیں آنے والی زندگی میں تو خدا خوش ہوگا. تو اس لیے کہے گا اس دنیا میں کرنے کے لیے ایک پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کرتا. بے شک. تو یہ جو بندھن ہوں گے اس زمین پر، یہ نئے بندھن ہوں گے کہ جہاں خدا اپنی محبت ہاں اور برکتیں ہوں. واہ. تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ نیا زمانے کے اندر ہمارا جو مولوی ہوگا وہ خدا خود ہوگا. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. اب خدا اللہ معاف کرے، میں نے خدا کو ملا کہہ دیا، لیکن وہ ملا تو نہیں ہے. لیکن میں ایک مثال دی جی. کہ جیسے تم شیطانی ملا کو لیتے، شیطانی ملا کو لے کے آتے ہو اپنا نکاح پڑھانے، جو شیطان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، تو آپ دیکھ لیں گے آپ کا نکاح کا کیا حال ہوگا. جی ہے جی؟ تو میرے تنم تجھ کو کسی کرے. تو لیکن اس دنیا کے اندر خدا خود آئے گا اس بندھن کو بھرنے کے. ہاں اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات روحانیت بڑھنے میں وقت لگتا ہے. جی. خدا کی سلامتی جی. فادر محترم صاحب علی صاحب. آپ کو تو اور بھی جھک جانا ہے، جی حضور. بے شک. کیونکہ پھل جب جتنا زیادہ تیار ہوتا ہے وہ اور جھک جاتا ہے. بے شک حضور. بے شک. یہ تو پھر آپ کو، اور یعنی کہ میرا تو یہ حال ہے، میں اس کا گواہی دے دیتا ہوں، خدا بھی گواہ ہے، ہر کروٹ پہ مجھے خدا کی یاد آتی ہے، واہ واہ. بے شک. ہر لمحے میں خدا کی یاد آتی ہے. واہ. حتیٰ کہ جب آرام کرنے کا وقت آتا ہے تو میری روح میں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں اور میں خود ہی سنتا ہوں. واہ. یعنی کہ جسم کو چھوڑنے سے پہلے تو جس سمت دیکھا تو ہی نظر آیا، واہ. جہاں میں آ کے ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. واہ. تو کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی خدا کے نام ہے اور ایک اسم ہے. میں نے ان سے کہا خدا کے بندو، خدا کے جس نام سے بھی محبت کر لو وہی اسم ہے، اس میں آ. بے شک. یہ کیا اپنا یہ کہ وہ نام تلاش کرنا تھا کوئی جن قابو میں آ جائے، ہم نے ایسی حرکتیں چھوڑ دی. یہ اچھا.
تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں ویسے بھی دعا کرتے ہی رہتا ہوں جنگل میں سب انبیاء کے لیے کہ بلا تو دیا ہے، استقامت بھی دے ان کو آمین کہ یہ اس سفر میں چلتے رہے آپ، ٹھیک ہے، آمین آمین آخری سانسوں تک۔ اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ تو پھر گلوں میں رنگ بھرے بہا دے دو بہار کے، واہ واہ پھر زمانے کچھ اور ہوگا۔ تو جی بہت بہت جی مبارک بات بہت ہے آپ شکریہ کو۔ حضور حضور آپ کی تعلیمات میں ایک عجیب سی کشش ہے، خدا والی کشش ہے جی جو یہ روح میں گل کھلا دیتی ہے، روح کے ہاں وہ پردے کھڑکیاں کھول دیتی ہے کہ ہاں انسانوں وہ توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ میری روح کے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں، تو وہ جو کشش ہے آپ کے الفاظ میں، یہ ہمارے سبھی ممبران کہتے ہیں جو خدا سے مل چکے ہیں یا آپ کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں، ان سب کے الفاظ کو میں مفہوم کی شکل میں آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ممبران کہتے ہیں جس انداز سے خدا کا دل خدا کی تعلیمات اور واقعات بتاتے ہیں جو ان کے ساتھ پیش آئے، وہ ہمیں اس یادوں کے اس سفر میں وہاں لے جاتے ہیں جیسے ہم وہیں پہ تھے جب یہ ہوا۔ تو یہ خدا کی عنایت ہے جی آپ کے حضور کے، آپ کی ان تعلیمات اور طرز بیان سے اور اس محبت سے خلوص سے جو آپ نے لکھا، جو بتایا، جو مشاہدہ کیا، وہ انسان کے دلوں کو اس دنیا سے کھینچ کے خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو حضور یہ ہم سب کی تو طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں اور صوفیاء، ہم اس لیے آتے ہیں آپ کے الفاظوں پر پرواز کرتے ہوئے، جنتے چھوڑ کے یہاں اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے الفاظوں پہ پرواز کرتے ہوئے ہماری خدا سے زمین پر ملاقات، واہ بے جو شک جنت میں کبھی کبھی، تو اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں، آپ کی آواز ہمیں کہیں سے کہیں، واہ نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائی رنگے کے نہیں۔ واہ تو یہ خدا نے کہا ہے کہ اے میرے دل، ان تعلیمات سے ایسے ایسے تیر لگیں گے کہ کل جہاں غائب ہو جائے گا خون میں، محبت میں اور آنسو میں۔ واہ تو خدا کی دنیا کیوں نہ ہے۔ بے شک میں نے تو اب اکثر دیکھا ہے کہ اس زمین پر بھی جب میں بات کرنے لگتا ہوں، انبیاء صوفیہ تو آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، لیکن خدا خود بھی آگے میرے واس کو سنتا واہ بے شک ہے۔ تو یہ اس آواز کے اندر اس نے اپنی آواز ملائی ہے، ان آنکھوں کو اس نے اپنی آنکھیں دی ہیں، تو اس نے کیا کیا نہیں دیا۔ تبھی بھی اب بھی اگر یہ آواز نہ لے کر جائے کہیں سے کہیں تو میں خدا کا دل کہے بے شک جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے کسی اور ممبر کا پلیز کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور سورج خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حضور شروع سے ہی، ان کے صرف نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہے اس لیے مائک آف ہے، ورنہ وہ ہمارا پورا پروگرام ہمارے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو جی کوئی ممبر بات کرنا چاہیں تو پلیز میں خدا کے ساتھ ریکارڈنگ کر لیں۔ جی سید احمد صاحب پوچھ رہے اور بھی بہت ہیں، ان سے پوچھ لیں کوئی سوال وغیرہ۔ اچھا جی میری طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت تو ذہن میں کوئی کوشچن نہیں ہے، بس یہ لنک ذرا پرابلم دے رہا تھا، میں کافی دفعہ ٹرائی کیا، واپس جب آئے ہیں نا تو اب فائنلی ہو گیا۔ بہت شکر ہے۔ خدا آپ کو ایک ایسا لنک دے دے گا روح کی دنیا میں، انشاءاللہ کبھی لنک خراب ہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ جب چاہے لگے گا۔ بلکہ وہ ایسا ہوتا تھا روح کی دنیا میں، جب جہانوں میں سفر کرتا تھا تو انہوں نے ایسا اندر نیویگیٹنگ سسٹم فٹ کر دیا کہ مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے گڑ نور نکلتا ہے اور وہی بتاتا رہتا ہے کہ خدا کی سمت میں سفر۔ تو پتہ نہیں اگر میرے دل میں لگا دیے یہ آگ تو میں تو ضرور لگاؤں گا، اگر یہاں نہیں لگی تو وہاں لگاؤں گا۔ وہاں لگانا آسان ہو جائے گا کیونکہ وہاں ان ظالموں کا، ان اندھیروں کا زور نہیں چلتا۔
यहाँ तो जरा कर देते ना मोमिन को, और मोमिन भी तड़प के कहता है कि तकलीफ ना हो, लेकिन मोहब्बत नूर का अंगारा है, आग का अंगारा है, ये हाथ में भी लेना और कहना कि हाथ में लेना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतना बड़ा वादा कि मैं तेरे सब जिन्होंने मदद की, मैं उन सबको एक जन्नत में इकट्ठा कर, बेशक। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि मौत के बाद भी एक ऐसी राह है जिस राह पे फरिश्ते भी नहीं खड़े हुए। वो शख्स है जो रहम करता है, माफ कर देता है, इखलास है। जब वो बात करता है तो मोहब्बत में करता है, उसकी बातों से, मोहब्बत की बातों से इंसान को उम्मीद मिलती है। तो ये खास चीज है। वो देखो ना, शरीर की चटनी पे रगड़ी पे दे रगड़ा, ठीक है, यक्के पे दे यक्का, लेकिन मोहब्बत, रहम, इंसाफ, ठीक है, दरगुजर, इस्तेकामत, खुदा के लिए माफ कर देना, इंसानियत को देखना खुदा की नजर। भाई तुम्हारा बेटा बेटी ना हो तो खुदा का तो अयाल है, तो जो खुदा के अयाल से प्यार करेगा तो खुदा उससे और मोहब्बत करेगा। तो ये मोटी मोटी तालीमात है, पूरी शरीयत को आगे पीछे करेगा। क्योंकि एक बद्दू है, उसने आके ईसा इब्ने मरियम से कहा तौरात तो बड़ी पड़ी है शरीयत से, मेरी समझ से बाहर है, कोई मोटी मोटी बात बता दे। उनने कहा भूल जा तौरात को। कौन कह रहा है? ईसा इब्ने जकरिया। उन्होंने कहा भूल जा, बस दो बातें, एक दिलो जान से खुदा से ऐसी मोहब्बत करके तू उसे बुलाने ना पाए। मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर में, ला याहुल अहले सोल, सबसे बड़ा जालिम वो है जो खुदा का इकरार करके खुदा को भूल। वाह, बेशक। तो उसने कहा कि ऐसी मोहब्बत कर कि जो भी फैसले हो, जो भी जमाने हो, जो खुशी हो, खुदा की मोहब्बत पहली हो। ये तो मैं बता रहा हूं, उसने कहा था पूरी दिल जान से खुदा से मोहब्बत, मैं तफसीलात बता रहा हूं। और ये करने के बाद ऐसी मोहब्बत उसके अयाल से। तो वो कहते हैं जी ये इस वक्त ऐसे जालिम लोग हैं, इनसे कैसे मोहब्बत की है। इन बिखरे हुए मोतियों में भी आपको ऐसे मोती मिल जाएंगे जिनसे आप मोहब्बत कर सकते। बेशक। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के यहां भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद ये तो सारे कब्रिस्तान में पहुंचेंगे, फिर आपको हर रुख पर, हर सिमत पे एक मोती मिले जिससे आप मोहब्बत करते। तो बस ये दो को एहतियात करनी पड़ी कि मेरी जात से किसी का दिल ना टूटे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, और बड़े प्यार से, नरमी से, रहम से उसको समझाना है। अगर नहीं मानता तो बंजर जमीन पे हल चलाने की, फिर आगे जी। बड़ी लंबी मिलेंगे लाखों हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं, मुझे और मेरे हत्ता के खुदा की दुनिया है। हजूर एक गुजारिश है कि आपने अक्सर ये जिक्र किया है, उसका जरा कई हमारे नए मेंबर हैं उनको शायद उनके इल्म में ना हो, उनको भी जरा इल्म हो जाएगा इसका कि जैसे आपने इरशाद फरमाया था कि जो लोग 12 साथी खुदा की रास्ते में ले आते हैं, खुदा खास तौर पर उनके इस्तकबाल के लिए, या कुछ ऐसी बात थी कि खुदा ने कहा था कि मैं खुद उनको लेने आऊंगा। हाँ, तो उनके मतलब ये था कि जी 3 पौधे कहे, 3, जब 3 अहले दिलों को आप
इस जमीन पर खुदा की मोहब्बत का बीज डाल देते तो जन्नत और जहानों के दरवाजे खुल जाते, कोई पाबंदी नहीं होगी आपको। लेकिन अगर वाह। बात कर जाए तो आप आगे आगे, खुदा आपके पीछे पीछे होगा। अभी तो हम है ना, वो आगे आगे हम पीछे पीछे, लेकिन फिर रुत बदल जाएगी प्यार की। 12 ले आएंगे तो उन 12 में से ना जाने कौन कौन होगा जो कितना प्यारा होगा खुदा का। तो अब जब मैं चलता हूं, जनते तो मैं बहुत देख चुका, खुदा का दुख जो है वो दोस्त को मिलते हैं। जब मैं उधर चलता हूं तो खुदा का प्यार मेरे पीछे पीछे चलता है, नूर, और हवा चलाकर मुझे कहीं से कहीं और ले जाए। तू कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूं जरा जो फंस गए हैं, खुदा नूर की हवा चला के कहीं से कहीं ले जा। तो हमें तो बेगाना कर दिया उसने जहानों में। वो जो कहता था ना कि मैं जहानों का रब हूं, हम उस जहानों से गुजर कर और बड़े अजीब से अदमों में जा पहुंचे हैं। क्या क्या बताए इन आंखों ने, क्या क्या देखा। तो अभी इसी जहान में, ये जहान भी नहीं है, बल्कि ये जमीन तो एक छोटा सा नुक्ता है। गैलेक्सी जो है, मिल्क गैलेक्सी, ये पूरा जहान, अभी तो आप एक जहान से भी नहीं गुजरे। वो कहता है कई जहानों से गुजरो, और जहां से भी तुम गुजरोगे तुम्हारा नूर जो है वो गवाही दे रहा होगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मत रोको। और जहां भी तुम पहुंचोगे, हर जंतु के अंदर एक ही आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज जो है वो आपको बता रही होगी कि तेरा जो महबूब है वो इन जंतुओं से गुजर कर कहीं से कहीं पहुंच। तो तुम सब्र करते रहोगे, और जहां भी पहुंचोगे तुम्हारी गवाही तुम्हारे साथ होगी, और वो खुदा की प्यार और खुदा का, और तुम्हें खबर होती रहेगी इस जंतु में खुदा का क्या हाल था, खुदा क्या कह गया। सब्र करते करते, अपने नूरों को मुकम्मल करते करते, एक वक्त ना जाने वो कब आए, हमारे में तो गुजर गया वो वक्त। मैं अपने शहीदों की बात कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जनतें गुजर जाएंगी और वो आपका हाथ पकड़ लेगा खुदा। अब कहेगा अगले जहानों के समय मेरे साथ। चाहा था मैंने तेरा साथ न छूटे, हाथों से मेरे तेरा हाथ न छूटे। तो जब वो हाथ पकड़ लेगा फिर वो प्यार का बंधन करेंगे। तो 12 तो खैर, ये तो फिर मामला तो आसान है, कम से कम 3 का भी आसान है, लेकिन पहले अपने आप को तो ले आओ। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। तो बस ये है, लेकिन कोशिश करते रहे। अगर 3 अहले दिल बीज लगा दिए तो ना जाने उसमें से कितने हजारों बीज होते, और 12 कर दिए तो खुदा तो होगा ही पीछे पीछे, मैं भी पीछे पीछे होऊंगा। महबूब हम होंगे, वही होंगे, और इससे ज्यादा क्या कह सकते। आज तक किसी ने खोल के बताया नहीं कि खुदा कितना कदरदान और कितना रहम करने वाला, नरम दिल, और कितनी मोहब्बत। ये सारी बुराइयां जो है ये हमने खुद ही खड़ी की है। खुदा तो हमें बचाता रहता है, वो तो बहुत प्यार करने वाला है। तो ये सब मैंने एक दफा फिर दोहरा दी। जी जी, अब तो माशाल्लाह आपने आपकी मोहब्बत रंग लाएंगे, इंशाल्लाह। रंग लाएगी तेरे मेरे प्यार की। शायद आपके मुर्शिद भी आ जाए, जो पहले वाले थे, कोई पता नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शायद कोई उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ जी, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो बड़ा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो
نہ جانے آخر میں سوچ بدلے. تو ان کو کہہ دیں کہ یہاں خدا سے ملا دوں گا اگر جنگل میں آ گئے. تو گھبرانا وغیرہ نہیں ہے. تو جی وہ میں نے حضور کہا میں بات کہتا رہتا ہوں میں پرائیویٹلی ہوتی رہتی ہے ہماری اس میں. خدا مل گیا پھر اس کے بعد وہ کیا چاہیے. جہانوں کا خالق مل گیا اور وہ تجھ سے آگے باتیں کرے تو اس کے بعد بھی کچھ کوئی سوال اور جواب رہ جاتا واہ نہیں رہتا. تو بس ایک چیز پہ نظر رکھیں, آپ دوسرے کے عیبوں پہ نظر نہ رکھیں. وہ جو کر گئے انہوں نے جو کمایا اس سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, وہ ان سے ہی پوچھا جائے گا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جس کو حقیر سمجھتے ہیں آپ موت کے بعد جائیں تو وہ آپ سے اگلی جنتوں میں ہو تو ہمارا کیا ہوگا. ہم تو اس کو نیچے سمجھتے. بے شک. میں نے آج تک کسی کے متعلق کوئی بات نہیں کی جب تک خدا نے مجھے دکھا نہیں دیا اور جب تک خدا نے گواہی نہیں دی. واہ میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے بہت رحم آتا ہے انسانیت پر کہ ایک شخص پوری زندگی محنت کرتا ہے اور پھر ایسی باتوں پہ آ کر تکبر کر کے نحوست کے اندر خدا اس کو چھوڑ دے. بڑے دکھ کی بات ہے. جی حضور. تو ابھی میں بتا رہا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا جنگل کے اندر. تو وہ کیا کہتے ہیں وہ آتی ہے کیا کہتے ہیں فوک دھند. دھند. جی ہاں جی دھند آتی ہے. تو میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے میری طرف. گزرتے رہتے ہیں کبھی کبھی لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کیونکہ شام کا وقت تھا, رات کا نظر کوئی چیز نہیں آ رہی تھی. تو دھند کے اندر مجھے نزدیک آیا تو دیکھا کہ غلام احمد قادیانی نے گلے لگ کے مجھے بڑا روئے. تو بیٹھے اور باتیں ہوئی اور جنگل میں دعا کر کے. تو یہ انبیاء تو آتے رہتے ہیں, واہ واہ. وہ اپنا میثاق اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. یہاں تو خیر جو ہو گیا. موت کے بعد ساری پھوک نکل جاتی سب کی. یہ جو ہے نا گھمنڈ مکاری چلاکی نحوست تکبر یہ سب نکل جاتے, پشیمانی رہے. اس زندگی میں کوشش کرنے ورنہ وہ کیا ہے شیر خدا بندہ یہ کیسی آگ سی لگتی ہے سینے میں, واہ تمنا جو نہ ہو پوری وہ کیوں جلتی ہے سینے, وہ کیوں بلتی ہے سینے میں. تو یہاں خدا کو اپنے جیون میں لاؤ گے تو ہر تمنا پوری ہو, بے شک. اور اگر نہ بھی ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس سے زیادہ خدا کا پیار ملے گا, واہ. تسکین ملے گی. آخرت میں تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں. اچھا جی حضور. ہاں جی جی ہمارے کسی اور دوست ممبر کا سوال ہو تو وہ پلیز پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ایک اور سوال میرے پاس پہنچا ہے ہمارے ایک ممبر کی طرف سے. تو کوئی ممبر کوئی سوال کرنا چاہے تو پلیز وہ پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی. حضور ہمارے ایک دوست پوچھ رہے ہیں. عرض یہ ہے جی حضور پہ کہ کیا روحانیت کی دنیا میں انسان جب یہاں سے جاتا ہے تو وہاں پہ گھر کی اس کو ضرورت پڑتی ہے, کپڑوں کی, کھانے کی, پینے کی, وہاں پہ کیا اس طرح جس طرح یہاں پہ مارکیٹ ہیں, مال ہیں, بازاریں ہیں, تو یا کوئی ہیئر کٹنگ کی یا اس طرح کی یہ ساری ضرورتیں وہاں روح کی دنیا میں ہیں, یا برش کرتا ہے, شیو کرتا ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جہنم میں تو یہ ساری بیماریاں ہیں, بلکہ جہنم میں یہ ہے کہ اندھیروں میں روٹی کھانے لگے تو وہ روٹی وہ بن جاتی ہے وہ والے جان. تو ایک انگور جو ہے جیسے وہ بیٹھی کے خاندان والے کہنے لگے ہمیں بتا اس کی حقیقت کیا ہے.
تو میں ایک انگور پہ میں نے پھونک مار کے کہا یہ انگور کہتا ہے کہ میں تیرے کہتی میں کھا کے دکھاتی ہوں. اس نے کھا کے دکھایا تو وہ انگور یہاں پہ پھنس گیا اور کافی دیر اتنی کھانسی یعنی کہ جیسے کوئی چیز پھنس نہیں جاتی آپ کے جیسے کانٹا. تو جہنم کے اندر ایک سیب کھانے کے لیے تعلیم کو 1 مہینہ چاہیے, وہ مالیکیولز اندر ہی نہیں جاتے. تو وہاں بھی بیماریاں, وہاں بھی روحوں کے چہرے ایسے جیسے یہ کھالے گر رہی ہوں, وہاں بھی ضرورت ہے. اس سے آگے آ جائے درمیانی دنیا, تو وہاں بھی ایسا ماحول ہے کھانے پینے کا, بیماریاں بھی ہے. لیکن وہاں یہ ہے کہ اس درمیانی دنیا میں کچھ اثر وہاں کا آگے کا کچھ اس دنیا کا ہے. یعنی کہ یہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے وہاں بھی, اور ایک دم پہ دیکھتے ہیں آسمان پہ سے ایک نوری روح سہ کر کے گزر جاتی ہے. دیکھ کر جو خیال آتا انہیں, ہائے ہائے یہ روح کو ہم مقام آزاد اور ہم کیسی مصیبتوں میں پڑ گئے. پھر چلتے ہیں آگے نیوٹرل کی دنیا میں, تو وہاں اندھیرے بہت, روح میں کم اور نور زیادہ ہے. وہاں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. لیکن جب فردوسوں میں آپ پہنچتے ہیں تو اللہ کی ذات کھانے پینے سے فارغ ہے. خدا کی ذات کہتی ہے اب تیری پیاس میں ہوں گا, تیرا کھانا میں ہوں گا. لیکن ان جنتوں میں بھی اگر آپ چاہیں, مثال کے طور پہ مجھے آم بہت پسند ہے, آم کی تمنا خیال آیا اس کا رس آپ کی روح میں آ جائے. شہد کا سوچا وہ زبان پہ آ جائے گا. لیکن وہاں ضرورت نہیں ہے, ارادہ کیا ہزاروں کھانے سامنے آ جائیں گے. لیکن روح کو وہاں کھانے پینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم پیشاب یا کھانا کرتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں. اس کی میں ابھی مثال دیتا ہوں. جنتوں میں یہ ہے, جیسے میڈیکل فیلڈ بھی بتاتی ہے, آپ اگر گوشت کھائیں نا تو کافی جو ہے وہ پخانے سے نکل جاتا, ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی سی جو چیز ہے وہ انرجی بن کے جسم میں وہ اندر ہی رہتی ہے, انرجی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو روح کی دنیا میں جو بھی آپ کھائیں گے بھی وہ طاقت بن کے آپ کی انرجی روح کا حصہ بن جائے گی. آپ کو پیشاب کھانے پینے کی کوئی ضرورت. آپ اور مثال دیتے ہیں کپڑوں کی. اب جو کپڑے ہیں خدا نے مجھے نور کے پہنائے ہیں, تو یہ ہزاروں سورج سے زیادہ چمکتے ہیں, تو آپ کی نگاہ مجھ پہ کیسے پڑے گی؟ پہلے تو یہ بتائیں. میرے جسم پر, یا نہیں سوری جسم کی بات کر رہا ہوں, روح پر. پہلے تو ان نور جو آ رہے ہیں سورج کی طرف نہیں دیکھا جاتا, آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر آپ ٹکٹکی سے دیکھیں. تو وہ لباس جو وہ بناتا ہے اس لباس کی تمنا کرو. تو جب وہ پال مرنے لگا تو اس نے برناباس کو ایک خط لکھا, کہا میں تو جاتا ہوں لیکن خدا نے پیغام دیا ہے اس سولی کے وقت جب تیری روح نکلے گی تو میں تیرے لیے نیا لباس لے کے کھڑا ہوں گا, وہ نور کا لباس ہے. ہاں جی. تو اوپر کھانے پینے کی کوئی وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ شیطان یہاں تو مرے, ادھر اس سے زیادہ پسے گی. تو نچلی دنیاؤں میں وہی بیماریاں, وہی مصیبتیں, اس سے زیادہ مصیبتیں. بخار چڑھا ہوا ہے تو 20 سال بخار ہی نہیں اترتا, کتنی مصیبت اترے گی آپ پہ. دیکھیں آپ, بخار چڑھا ہوا ہے آپ کو, یہاں تو پھر بھی ہفتے 2 ہفتوں میں گزر جاتا ہے, وہاں جو بیماریاں لگی اس سے تڑپتے ہی رہ گیا. اور پھر یہ تڑپ کہ جو میں بنا کے گیا تھا پیچھے وہ سارا تو میرے سے لے لیا گیا, یہ ناقد بن کے آپ کو ڈسے گا.
तो मैं सबसे ज्यादा कोशिश ये करता हूँ औलाद को रूहानी एजुकेशन वो पहले बड़ी जरूरी है। बल्कि आप इस बात पे मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चों ने परवाज में कई दफा कहा, अब्बा जान जब हम परवाज कर रहे थे तो खुदा के नूर ने हमारे कान में सरगोशी की, ये सब इनायात तेरे बाप ने मिला जो मसीह ज़माना है। चले दिल से तो मैंने तुम्हें शाहीन बना दिया। तो फिर किसी खाने पीने की जरूरत नहीं। आपके अंदर ही एक ऐसी नहरें चलती है प्यास की जिसको खुदा सैराब करता है। खुदा की जात जहां पर हो वहां भूख कैसे लगेगी? वहां देख ले, जहां जहां है वो निचली दुनिया में। वो क्या कहते हैं, मर गए मरदूद ना फाते, वहां और मुसीबतों में ये है। और कोशिश ये करें आप, अगर आप मेरे कर चुके हैं कि रात को खुदा से दुआ करें, ए रब मेरी रूह दिखा ताकि जो दागदार है वो कैसी है पता तो लगे हमें, मेरी रूह को मुझे दिखा, ताकि अभी पता लग गया तो बेहतर है, बाद में पता लगे कोई भूत निकला अंदर से जी। और पता नहीं क्या है आपके मामलात, लेकिन मैं कहता हूं कि रात के 2 बजे उठने वाला वही उठ सकता है जिसके दिल में खुदा की याद लगी। हम तो अगर 12 बजे तक सुबह से उठ के 5 बजे से 12 बजे तक भी काम करें तो अभी 1 घंटा तो नूर तो आगे बैठ जाता तो नींद कैसे आती? बल्कि साइंस भी कहती है कि जिस्म करवटें मारता है, जिस्म नहीं सोता। इधर असाबी निजाम सुस्त पड़ जाता है, यहाँ तो कभी सोने ही नहीं। तो 2 बजे की नमाज अहले दिल की नमाज। अच्छा, कोई और सवाल करें? बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास 2 मिनट बचे हैं जी। अगर कोई मेंबर बात करना चाहें, कोई सवाल हुजूर से पूछना चाहें तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। अच्छा जी, कई मेंबरान इंटरनेट ख़राब होने की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ मैसेजेस आए हैं। बाकी सवालात हम हजूर से एतवार को पूछ लेंगे। हजूर जी, या एक मुख्तसर से सवाल कर दूँ अभी जो मेरे एक मेंबर की तरफ से मौसूल है हजूर, कि जो लोग भिखारी हैं या मांगते हैं खुदा के नाम पे और उन पैसों से वो नशा करते हैं या नाजायज़ वो ढोंग रचाते हैं, जबकि वो बेहतर ज़िंदगी गुजारना जानते हैं, गुजार सकते हैं, तो क्या उनको देखकर उन पे रहम आना या उनके धोखे में आ जाना जायज़ है, या उन्हें इस तरह से सपोर्ट करना नाजायज़ है क्योंकि हमें पता है कि उन पैसों से जाके वो नशा लेगा, तो हम ना दें तो खुदा नाराज़ तो नहीं होता? नहीं, आप उनको पैसे ना दें, उनसे कहे अगर कोई खाने पीने की चीज़ चाहिए तो मैं दी। जैसे यहाँ मैंने मेंबरों को बताया, तो यहाँ पे करते हैं ना कहीं नशा, तो जब कहते हैं तो कहते हैं कि भूख लगी है तो जाके उसके लिए फल वगैरह चीजें चाहिए वो दे देते हैं, ताकि पैसों से वो पैसों का गलत इस्तेमाल। तो ऐसा कर सकते हैं आप, पैसे उसके हाथ में देंगे तो वो फिर नशा करेंगे। उसे कहेगा तुझे कुछ जिस चीज की जरूरत है बता दे, अगर आप उसकी पूरी कर दें, कपड़ा चाहिए या कंबल चाहिए या कोई और चीज चाहिए, या भूख लगी है तो उसे नहीं खाना, खरीद कर उसको दे दे, पैसे उसके हाथ में ना, वरना फिर वो नशा करेगा, गलत इस्तेमाल। तो ये मारिन भी ऐसे करती है, जब वो देखती है तो कहती है ये भूख है या किसी चीज की जरूरत है, अगर उसने कहा मुझे सर्दी लगती तो फिर जाके कंबल वगैरह खरीद देती है, भूख है तो खाना जाके खरीद के देती, लेकिन पैसे नहीं देती क्योंकि फिर वो नशा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हुजूर, आपके खुदा की सलामती जी। तमाम मेंबरान और हुजूर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज की मीटिंग के लिए।
रूहानी रहनुमाई के लिए हुजूर हमें वक़्त अता फरमाया। आप सबको खुदा के सलाम। ठीक है बहुत शुक्रिया सबका।